کھلا تصادم باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ رات گئے چیف جسٹس پر نیا گولہ برسانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور اگلے چند دنوں میں چیف جسٹس کو عہدے سے ہٹا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے کے حوالے سے ایک بڑا اہم قدم اٹھ گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جس طرح سے حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پارلیمنٹ بلا کر ہاتھ کیا، اب یوں لگ رہا ہے کہ فوجی قیادت کے ساتھ بھی وہی واردات آج بروز جمعہ ڈالی جانی ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس سب کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں میں رابطوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیشکش کر دی گئی ہے، جبکہ آج بروز جمعہ ہی چیف جسٹس نے الیکشنز کے فنڈز کے معاملے پر ان چیمبر سماعت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر بلکہ آنے والے گھنٹوں کے اندر پاکستان کے پورے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ ایک جانب فوجی قیادت نے آج پارلیمنٹ جانا ہے، وہیں چیف جسٹس نے ان چیمبر سماعت کرنی ہے، لیکن چیف جسٹس جو ہیں ان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں، کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہم زیر عتاب آئے ہوئے ہیں، اور زیر عتاب آنے کی وجہ سے ہمارے چینل کو رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم آئین کی، قانون کی اور جو عدلیہ ہے اس کی آزادی کی، خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ کھٹکتا ہے، حکومتی سطح پر بھی ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے تاکہ اگر وہ رپورٹ کیا جاتا ہے اور رپورٹ کرنے کا ہمیں اگر خدشہ یا خطرہ بھی ہو تو وہ اثر جو ہے وہ زائل کیا جا سکے۔ تو آپ نے لائک لازمی کر دیں۔ اور اب ذرا آ جاتے ہیں امپورٹنٹ نیوز ڈیولپمنٹس پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عبوری حکم نامہ جاری کیا ہے، 8 رکنی بینچ ہے، اور 8 رکنی بینچ نے یہ عبوری حکم نامہ جاری کر کے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کی میجورٹی کا یہ فیصلہ ہے۔ اب بے شک آپ فل کورٹ بھی بنائیں، اسی لیے تو یہ پریشان ہو چکے ہیں، اسی لیے تو اب یہ بالکل رونے چیخنے اور پیٹنے والی صورتحال حکومت کے لیے ہو گئی ہے کہ اب ہم فل کورٹ کا مطالبہ بھی کس منہ سے کریں گے، کیونکہ اب اگر فل کورٹ بھی بن گئی اس میں باقی 7 جج جائیں گے، 8-7 کا فیصلہ ہوگا، کرنا تو وہی پڑے گا جو چیف جسٹس اس وقت آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومتی جماعتوں نے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 پر تاحکم ثانی عمل روکنے کا سپریم کورٹ کا حکم مسترد کر دیا ہے۔ حکمران جماعتوں نے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے حکم نامے پر شدید رد عمل دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ قانون ابھی بنا نہیں اور نافذ بھی نہیں ہوا، ایک متنازع اور یک طرفہ بینچ بنا کر اس قانون کو جنم لینے سے ہی روک دیا گیا۔ عدالتی فیصلہ عدل و انصاف اور سپریم کورٹ کی ساکھ کا قتل ہے۔ مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا کہ محض ایک اندازے اور تصور کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا، یہ صرف مروجہ قانونی طریقہ کار ہی نہیں بلکہ منطق کے بھی خلاف ہے۔ یہ فیصلہ نہیں ون مین شو کا شاخسانہ۔ بھائی کون سا ون مین شو؟ 8 جج بیٹھے ہیں، یہ کون سا ون مین شو ہے؟ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ اسے عدالتی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر جگہ ملے گی، اب یہ ان کا کہنا ہے۔ اور جو آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی جانب سے روز آپ توہین عدالت، سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی، پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں نظر آ رہا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام خلاف آئین اور پارلیمنٹ کا اختیار سلب کرنا ہے، یہ وفاق پاکستان پر حملہ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں پر بھی عدم اعتماد ہے۔ حکمران جماعتیں اس عدالتی ناانصافی کو نامنظور کرتے ہوئے اس کی بھی بھرپور مذمت کریں گی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکمران جماعتیں نظام انصاف میں عدل لانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں گی، مشاورت سے مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کریں گے تاکہ ملک و قوم کو بحران سے نجات دلائی جائے۔ عہد کرتے ہیں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ اور اس کے آئینی اختیار کا تحفظ اور دفاع کریں گے۔ بھئی اپنا تحفظ اور دفاع اس کا عہد تو یہ کر سکتے ہیں، عوام کا جتنا خیال ہے یہ عوام کو بھی پتا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ حکمران جماعتیں اس عدالتی ناانصافی کو نامنظور کرتے ہوئے اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اب پتہ نہیں یہ مزاحمت کیا ہوگی. پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز کے تحفظات بھی درست ثابت ہوئے. امید ہے وکلا برادری آئین قانون اور عدل کے ساتھ سنگین مذاق کا نوٹس لیں گے. وہ سب نے لے لیا ہے آج. یہ جو بار کونسلز نے کیا, اس کا بار ایسوسیشنز نے جو بھرکس نکالا, وہ بھی سب نے دیکھ لیا. امید ہے وکلا برادری عدل و انصاف کے ذریعے اصولوں کی پاسداری اور پاسبانی کے لیے آواز بلند کریں گے. اب یہ ان کا ایک نتیجہ, ایک آپ کہہ لیں کہ مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے. اچھا ناظرین کرام, وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ اس وقت جس ڈرامائی انداز میں اس وقت جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی گئی ہے. چیف جسٹس آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, وہیں دوسری جانب خود کو جمہوریت, فریڈم آف ایکسپریشن, کانسٹیٹیوشن, ہر چیز کا چیمپئن سمجھنے والے نام نیال صافی کا کہتے ہیں یہ کھلی جنگ ہے. چیف جسٹس نے ڈیکلریشن آف وار کر دی ہے. خدا کا خوف کرو. جب فائز عیسیٰ کچھ کرے اس وقت فائز عیسیٰ بہترین, لیکن جب چیف جسٹس کچھ کرے اس وقت جی یہ کھلی جنگ ہو گئی. مطلب اس وقت ایک منافقانہ طرز عمل جو ہے وہ تو جاری ہے. اب یہاں پر جو ایک بہت بڑی واردات, آپ کو پتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ سینئر موسٹ جج بنتا ہے اور اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ بھی اس کی ریٹائرمنٹ کے دن تک ہوتی ہے. مطلب کوئی بندہ 10 مہینے کے لیے چیف جسٹس بنتا ہے, کوئی 2 سال کے لیے. ایک پورا نظام ہے اور بڑا اچھا نظام ہے کہ سینئر موسٹ جو اس کے بعد ہوتا ہے, یہ آرمی چیف والے معاملے کی طرح نہیں کہ وزیر اعظم اس معاملے کو پولیٹیسائز کر دے, اپنی پسند ناپسند, کچھ بھی نہیں. بالکل سینئر موسٹ آتا ہے, ڈیٹ کا پتا ہوتا ہے کہ بھائی 16 اگست سے لے کے یہ بندہ 8 اکتوبر تک ہی بے شک چیف جسٹس ہے تو چیف جسٹس ہے. اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس نے 3-4 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملک کا چیف جسٹس بن جانا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ اس سے پہلے چیف جسٹس بننے اور چیف جسٹس کے اختیارات کا استعمال کرنے کی پریکٹس شروع کر چکے ہیں. اب یہاں پر بہت بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑا حملہ ابھی تک کا سب سے بڑا سپریم کورٹ پہ ہونے جا رہا ہے اور چیف جسٹس پہ. حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں کمی پر غور کر دیا ہے. حکومت نے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں کمی پر جو غور شروع کیا ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ چیف جسٹس, ویسے اس سب کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری مدت ملازمت اور نئے آنے والے تمام چیف جسٹس کی سینیورٹی لسٹ کے مطابق خود بخود ایلیویشن کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فل بینچ تھا جس کے ذریعے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں رولز اور پروسیجر آلریڈی طے کر چکے ہیں. سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے, انتظامیہ کا اس ادارے سے ویسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. حکومت نہ ہٹا سکتی ہے نہ مدت کم یا زیادہ کر سکتی ہے, یہ اس کا دائرہ اختیار نہیں. آئینی ترمیم کے ذریعے یہ ممکن ہے جو فی الحال کی نہیں جا سکتی کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے. لیکن انہوں نے آئینی ترمیم کے علاوہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی تو لے آئے. اب یہ چیف جسٹس کی مدت جو ہے اسے کم کرنے کے لیے ایک حملہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ویسے اس سب کے اندر یہ بڑی اس وقت کریڈیبل ذرائع کے والے سے خبر آ رہی ہے, لیکن اس میں مدت ملازمت میں کمی جو ہے یا توسیع, یعنی کمی بھی ہو سکتی ہے اور توسیع بھی ہو سکتی ہے. ہم کسی کو زیادہ رکھنا چاہیں وہ بھی. اس کے حوالے سے سوال پر وزیر قانون تو فی الحال اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی اس سب کے اندر آپ سے ہی سن رہا ہوں, مجھے ابھی تک نہیں پتا, یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا. لیکن اس سب کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ نوٹسز جس طرح جاری کیے گئے اس سارے معاملے کے اندر کیا یہ کیسز جلدی ہو جائیں گے اور یہ ساری چیزیں. لیکن اس وقت جو عدلیہ ہے اس پر کھل کر جو حملے ہیں وہ اس وقت شروع کر دیے گئے ہیں اور چیف جسٹس کے خلاف ایک نیا ہتھیار اور ایک نیا گولا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور یہ خفیہ ہتھیار چیف جسٹس پہ چلائیں گے. اور ظاہری بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو تیار بیٹھے ہیں کہ اس طرح کا کچھ اور وہ چیف جسٹس کے دفتر میں جا کے بیٹھ جائیں, چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کے بیٹھ جائیں. مطلب اس چیز سے بھی کسی کو کوئی دوسری اس کے اندر رائے نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے حکومت یہ سب کچھ ابھی کون سا ابھی تک جو کچھ حکومت کر رہی ہے وہ کون سا قانون اور آئین کے مطابق کر رہی ہے. وہ تو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے پر مصر ہے. وہ تو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے اگر کوئی راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اچھا وہیں دوسری جانب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جمعے کا دن ہے اور پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا کے معاملے پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ان چیمبر سماعت ہونے جا رہی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آج سماعت میں بینچ کے تینوں ارکان یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شریک ہوں گے. ذرائع کے مطابق تینوں ججز اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے فراہم کردہ ریکارڈ کا جائزہ لیں گے. سیکٹری الیکشن کمیشن پنجاب اور کے پی میں انتخابات پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے. وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے حکام فنڈ سے متعلق رپورٹ پیش کریں گے. ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل ججز کو فنڈز کی فراہمی سے متعلق پارلیمنٹ میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کریں گے. اٹارنی جنرل بتائیں گے پارلیمنٹ میں کیا چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک کا نمائندہ
گا اور وزارت خزانہ کو نمائندہ بتائے گا بھائی پیسے ہیں کتنے. اور اس سب کے اندر کل 11 بجے چیف جسٹس کے چیمبر میں سب کو آلریڈی جمعے سے پہلے ہی آج 11 بجے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان سب کو طلب کر رکھا ہوا ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میٹر ہے. اب یہاں پر اس سارے معاملے کے اندر کچھ پاسبلٹیز ہیں اور آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ انہوں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ توہین عدالت ہماری توہین ہو رہی ہے نا, ہمارا فیصلہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, توہین عدالت کی کارروائی بعد میں, پہلے تو ہم فنڈز دلوائیں گے نا, اور فنڈز بیٹھ کے دلوائیں گے. اب یہاں پہ یہ امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک کو کہا جائے کہ گورنمنٹ کا جو فنڈ ہے اس میں سے نکال کے دیں الیکشن کمیشن کو پیسے. 21 ارب سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کتنا چھوٹی سی اماؤنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ریاست کے لیے, کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس سارے معاملے کے اندر اب کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی سامنے ہو رہی ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت مکمل طور پہ یہ اس وقت سب کو متنازع بنانے کے چکر میں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے پارلیمنٹ بلایا, ان کے ساتھ جو کیا, all our sympathies with جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہیں کلیریفیکیشن دینی پڑ گئی اور انہیں بعد میں وہاں پہ تقریر کر کے بھی, ایک تقریر میں 3 دفعہ وضاحت, بعد میں پراپر پریس ریلیز جاری کر کے وضاحت کہ بھی مجھے نہیں پتا تھا, مجھے بتایا گیا, میرے ساتھ غلط بات ہوئی. اچھا اب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اداروں کے کندھوں پر رکھ کر بہت پہلے سے بندوق چلانا چاہ رہی ہے. انہوں نے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ بلایا, اس اعلامیے کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ شامل کروانے کی کوشش کی, لیکن فوجی قیادت نے اس سارے معاملے کے اندر کوئی اسٹیک ہولڈر یا اس گند کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے سے یا کیچڑ میں چھلانگ لگانے سے خود کو بھئی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم تو آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں گے. اور جو کہ خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اس اعلامیے کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہونے دی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈرمائن کرے یا پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آج قومی اسمبلی کے اندر ان کیمرہ ایک اجلاس ہونا ہے اور اس ان کیمرہ اجلاس کے اندر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے جو ممبران ہیں اور دیگر لوگ ہیں پارلیمنٹ میں انہیں بریفنگ دینی ہے. خان صاحب کے دور میں بھی ایسی ایک بریفنگ ہو چکی ہے, افغان ایشو پہ ابھی ملک کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور بلا شبہ انہیں بریفنگ دینی چاہیے, بڑی اچھی چیز ہے, وہ عوام کے نمائندوں کو جواب دے بھی ہیں, انہیں اعتماد میں بھی لینا چاہیے. لیکن اب ان کے اپنے جو ان کے ساتھ وابستہ صحافی ہیں وہ اب ایک نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں اور یہ نیریٹو جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ادارے کو عوام کے سامنے یا پھر عدلیہ کے سامنے لانے کے مترادف ہے, کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ بامقابلہ سپریم کورٹ, اور میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کر دی تھی کہ یہ کوشش کریں گے اور اب ان کے صحافیوں کے ذریعے یہ کوشش شروع کر دی گئی ہے. مزمل سہروردی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ کل قومی اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس میں, یعنی جو آج ہو رہا ہے, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی شرکت کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج یہ خاموش پیغام دے رہی ہے کہ وہ پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ خاموش, ایک سائلنٹ میسج ہے کہ وہ پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی یہ کیسے میسج ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا کام کرنے آ رہے ہیں سیکیورٹی کے معاملات پر بریفنگ دینے. یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں. اور ابھی گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت, جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پارلیمنٹ بلا کر کام کیا, یہ بالکل وہی والا کام فوجی قیادت کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کے اندر اس چیز کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف جو ایک جنگ سی انہوں نے چھیڑی ہوئی ہے اس کے اندر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ایک اپنا دائرہ اختیار ہے, وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں گے. وہ اپنے دائرہ اختیار اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کیوں کریں گے؟ یا تو وہ آ کے کہیں ہم کر رہے ہیں. آپ پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پرسیپشن جو ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ دیکھ لیں فواد چوہدری صاحب نے آج کتنی ایک مثبت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم 3 قدم آگے بڑھیں گے. فواد چوہدری صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایک بہت بڑی آفر کی ہے اور ایسی چیزیں ہیں جو انہیں ڈرا دیتی ہیں, جو اندر سے انہیں ہلا کے رکھ دیتی ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ جو ایک مس کمیونیکیشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں یہ خود تو 3 نہ 13 میں ہے. وہ طلعت حسین ان کا اپنا بندہ ہے, انہوں نے ایک خبر شیئر کی کہ جی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, اس میں فائرنگ ہوئی, راگیر جاں بحق. کہتے ہیں کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خان پہ لڑائی ہے, شہباز شریف کی حکومت راگیر ہے, یہ بیچ میں ہمیں جاں بحق کو جانا ہے. مطلب اب یہاں سے اندازہ کر لینا. تو اس طرح کا ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اندر پی ڈی ایم تو یہی چاہتی ہے کہ جی فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دوریاں بڑھیں, مس کمیونیکیشن ہو, ایک کمیونیکیشن گیپ ہو ان کے درمیان, تاکہ اس کمیونیکیشن گیپ کو یہ ایکسپلائٹ کر سکیں. اور جب یہ ایکسپلائٹ کریں گے تو یہ خود تو لڑنے کے قابل نہیں ہے, انہیں ایک کمزور اسٹیبلشمنٹ بھی بارے میں ہے, کمزور پی ٹی آئی بھی بارے میں ہے, اور یہ بیٹھ کے اس کے بینیفیشری بن جائیں. لیکن ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے کہ ہم 3 قدم آگے بڑھائیں گے. وہ 1 قدم آگے بڑھائیں, ڈسکشن پہ آئیں, بیٹھیں, مس کمیونیکیشن جو ہے اسے دور کریں, مسٹرسٹ کو
دور کریں. اعتماد کا فقدان ہے, پی ٹی آئی کی جانب پہ بھی ہے, اس سائیڈ سے بھی ہوگا, لیکن دونوں چیزوں کو کلیئر کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سب کے اندر یہ وہی والا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ بلا کر کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں جتنی زیادہ اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.